شیرون بشمسکی پولیس کانسٹیبل تھیں۔ برطانیہ کے شہر بریڈفورڈ میں کام کرتی تھیں۔ 18 نومبر 2005 کو مورلی اسٹیٹ کے ایک ٹریول ایجنٹ کا ایمرجنسی الارم بجا۔ شیرون اپنی کولیگ ٹریسا میلبرن کے ساتھ ٹریول ایجنٹ کے آفس کے سامنے پہنچی اور اندر موجود لوگوں کو وارننگ دے دی۔ اندر موجود مجرموں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ برطانیہ میں ہتھیار نہیں ہوتے، چنانچہ پولیس اہلکار عموماً تیاری کے بغیر موقع واردات پر پہنچ جاتے ہیں۔ شیرون اور ٹریسا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ توقع کے برخلاف فائرنگ شروع ہوئی اور دونوں شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس کو مکائی، دونوں کو اٹھا کر اسپتال پہنچایا گیا، مگر شیرون بشمسکی جاں بحق نہ ہو سکی، جبکہ ٹریسا کی جان بچ گئی۔ فائرنگ کرنے والوں میں ایک پاکستانی پیراندیتا خان بھی شامل تھا۔ یہ فوری طور پر فرار ہو گیا اور پاکستان آ گیا۔ پیراندیتا 7 رکنی گینگ کے ساتھ ڈکیتی کے لیے ٹریول ایجنٹ کے دفتر میں داخل ہوا تھا۔ دفتر میں سیکیورٹی الارم لگا ہوا تھا، وہ بچ گیا اور پولیس پہنچ گئی۔ پیراندیتا کے پاس ریوالور تھا، اس نے فائرنگ کر دی۔ یہ فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ باقی 6 ملزم پکڑے گئے اور پیراندیتا کا پیچھا شروع ہو گیا۔ پیراندیتا پاکستان میں آ کر چھپ گیا۔ برطانوی حکومت نے اس کی اطلاع پر 20,000 پاؤنڈ انعام بھی رکھ دیا اور پاکستان میں موجود اپنے سفارت خانے کو بھی ایکٹیو کر دیا۔ برطانیہ کو پیراندیتا کو تلاش کرنے میں 15 سال لگ گئے۔ اس پر بے تحاشا رقم بھی خرچ ہوئی اور افرادی قوت بھی، مگر یہ لوگ 2020 میں پیراندیتا تک پہنچ گئے۔ یوں اسلام آباد پولیس نے برطانیہ کی اطلاعات اور مدد سے 2020 میں اسے گرفتار کر لیا۔ مجرم گرفتار ہو گیا، مگر یہاں ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا۔ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان مجرموں کے تبادلے کا ایگریمنٹ مکمل نہیں ہوا تھا۔ برطانیہ کو یہ ایگریمنٹ کرنے میں 2.5 سال لگ گئے، یہاں تک کہ اپریل 2023 کو برطانیہ کی پولیس اسلام آباد آئی اور یہ ملزم کو ہتھکڑی لگا کر لندن لے گئی اور اسے اسی تھانے کے حوالات میں بند کر دیا جس کی کانسٹیبل کو اس نے 17 سال قبل گولی ماری تھی۔ پیراندیتا کی عمر اس وقت 74 سال ہے اور یہ ریاستی ریٹ کی تازہ ترین مثال ہے، اور یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ آپ کسی زندہ ملک میں جرم تو کر سکتے ہیں، لیکن اب جرم کے بعد سزا سے نہیں بچ سکتے۔ ریاست آپ کو دنیا کے آخری کونے سے بھی تلاش کر کے لائے گی اور آپ کو کیفر کردار تک پہنچائے گی، خواہ اس کے لیے اسے کتنی ہی محنت اور سرمایہ کیوں نہ خرچ کرنا پڑے۔ آپ اسامہ بن لادن اور امریکہ کی مثال بھی لے لیں۔ اسامہ بن لادن نے 9/11 کرایا، یہ ہو گیا اور اسامہ بن لادن اس کے بعد غائب ہو گیا۔ امریکہ نے اسے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس تلاش میں $4 بلین بھی خرچ ہوئے اور سینکڑوں لوگ بھی استعمال ہوئے، مگر امریکہ نے بالآخر اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں ٹریس کیا اور 2 مئی 2011 کو اسے گولی مار کر اس کی لاش سمندر میں پھینک دی۔ یہ امریکی تاریخ کا مہنگا ترین پروجیکٹ تھا۔ امریکہ کو اس کے لیے 10 سال صبر بھی کرنا پڑا اور جستجو بھی۔ اسامہ بن لادن کی اس مثال نے ثابت کر دیا آپ امریکہ پر حملہ کر سکتے ہیں، مگر آپ حملے کے بعد بچ نہیں سکتے۔ امریکہ آپ کو پاتال سے بھی تلاش کر کے لائے گا اور سزا دے گا۔ دنیا میں سزا کا چھوٹا یا بڑا ہونا اہم نہیں ہوتا، سزا کا قطعی ہونا اہم ہوتا ہے۔ آپ بے شک چوری کی سزا 6 بار پھانسی رکھ دیں، لیکن اگر مجرم، جج اور پولیس کو سزا کا یقین نہیں ہوگا تو جرم بھی ہوتا رہے گا اور مجرم بھی بڑھتے رہیں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ بے شک معمولی سزا دیں، مگر وہ سزا قطعی ہونی چاہیے۔ مجرم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں نے جرم کیا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے سزا سے نہیں بچا سکے گی۔ میں پاتال میں بھی چھپ گیا تو بھی حکومت مجھے کھود کر نکال لے گی اور پھر عدالت اور جیل میرا مقدر ہوگا۔ میں اکثر ہندوستان کے بادشاہ علاؤالدین خلجی کی مثال دیتا ہوں۔ وہ چوری کے معاملے میں بہت سخت تھا، اس کے دور میں چوری کی سزا موت ہوتی تھی۔